اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں، ہمارے لیے دنوں میں بھی رحمتیں رکھیں، راتوں میں بھی رحمتیں رکھیں۔ راتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے کبھی تو ہمیں شب جائزہ، انعام والی رات، یعنی جو عید کی راتیں ہوتی ہیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ انعام والی راتیں ہمیں عطا کی، جس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، بندوں کو بخشش کے پروانے بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب قدر کی صورت میں عظمت والی رات عطا فرمائی، جس کی عظمت کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کبھی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات عطا فرمائی۔ یہ رات تو شب قدر سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ برکت والی، فضیلت والی رات ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب معراج کی صورت میں نعمتیں عطا فرمائیں، جس رات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت نصیب ہوئی، معراج کی سعادت ملی، جس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اور کبھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات کی صورت میں برکت والی رات عطا فرمائی، جس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ، بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم اور بڑا احسان ہے۔ آج 14 شعبان المعظم ہے اور آج کی جو رات ہوگی یہ ہے شب براءت، نجات کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ ہماری قسمت میں کیا لکھا جائے، ہمارے مستقبل کے بارے میں ہمارا کیا فیصلہ کیا جائے، یہ آج کی رات اس چیز کا فیصلہ ہوگا۔ بڑی نازک رات ہے۔ بہت سارے لوگ فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ آنے والے دنوں میں اس کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ کتنے ایسے مالدار جو بنگلے، کوٹھیاں، بڑے بڑے گھر بنانے کے سپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں علم ہوتا کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر میری قبر میرا آخری ٹھکانہ بن چکی ہوگی۔ گاڑیاں لینے کے پلان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح گناہوں بھری محافل میں جانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ انسان نہیں جانتا میرے بارے میں کیا لکھ دیا جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جس کو چاہے مٹاتا ہے، جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے بندوں کی تقدیر میں کیا ہے، بندہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ انسان کو چاہیے ویسے تو ہر لمحہ ہی اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بھی غافل نہ ہو، لیکن خاص طور پر جو شب برات ہے، اس رات میں تو اللہ سے زیادہ اسے ڈرنا چاہیے، زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، مسجد میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے، گھر میں بھی وقت گزارے تو کوشش کریں کہ اس رات خاص طور پر گناہوں میں نہ گزرے۔
یہ رات گناہوں میں نہ گزرے، توبہ اور استغفار میں گزرے، ورنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر فجر کی نماز با جماعت ضرور پڑھی جائے۔ اللہ توفیق دے تو کل کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ ذہی نصیب جن عاشقان رسول نے آج کے دن کا بھی روزہ رکھا بڑے سعادت مند ہیں کہ آج جب نامہ اعمال پورے سال کا بند ہو رہا ہے تو روزے پر بند ہوا، اور آگے جو شروع ہوگا تو روزے پر شروع ہوگا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، آج کی جو رات شب برات ہے خاص طور پر مسجد میں گزارتے ہیں، عصر کے بعد سے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، ذکر و درود میں وقت گزارتے ہیں، افطاری مسجد کے اندر کرتے ہیں، اور مغرب کے بعد، مغرب سے کچھ پہلے خاص طور پر دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور مغرب کے بعد جو مشائخ کا، بزرگوں کا جو سالوں سے معمول ہے کہ 6 نفل 2 نفل کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو مساجد کے اندر اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری محمدی مسجد موسیٰ لین میں بھی اس کا ہر سال ہی باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے۔ عاشقان رسول آ کر نفل پڑھتے ہیں، ہر 2 نفل کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، دعائے نصف شعبان جو شب برات کی خصوصی دعا ہے وہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں خصوصی طور پر دعا بھی ہوتی ہے، اور اس طرح پھر ہمارا عشاء تک یہ پروگرام رہتا ہے۔ تو آپ تمام جو میرے نمازی بھائی ہیں جو سن رہے ہیں، آپ اگر قریب میں ہوں تو ضرور آج کی رات مسجد میں تشریف لائیے گا، ورنہ جہاں بھی آپ کسی بھی سنیوں کی، اہل سنت کی جو مسجد ہو وہاں جائیے، اللہ کی عبادت کریں، اور ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے کہ جو آج کی رات بھی لوگوں کو غفلت میں گزارنے کا گویا ذہن دیتے ہیں۔ اور ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ تم مسجد میں عبادت نہ کرو، ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ تم مسجد میں جا کر نفل نہ پڑھو، ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ ساری رات جا کر عبادت نہ کرو، بلکہ اب شیطانی جو وسوسے ہیں، کیونکہ شیطان صرف جنات میں ہی تو نہیں ہوتے نا، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے بندوں کو یہ سکھایا ہے، بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا کیا کرو، شیطان کے وسوسوں سے مجھ سے اس طرح دعا کیا کرو، اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اے پیارے حبیب، اپنے رب سے یوں عرض کرو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، انسانوں کا، جنات کا، سب کا جو معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اور شیطانی وسوسوں کے شر سے میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، اور یہ لوگ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس طرح وسوسے ڈالتے، غلط فہمیاں ڈالتے ہیں کہ جناب آج کی رات عبادت کیوں کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، آج کی رات خاص طور پر قبرستان میں کیوں جا رہے ہو، آج کی رات خاص طور پر مغرب کے بعد نوافل کیوں پڑھ رہے ہو، جماعت کے ساتھ نفل کیوں پڑھ رہے ہو، بھئی گھر میں عبادت کر لو، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، پھر روزہ کیوں رکھ رہے ہو۔ اب بندہ ان لوگوں سے پوچھے، اللہ کے بندو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو لوگوں کا خیر خواہ سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو احادیث پر عمل پیرا سمجھتے ہو، تو جو بندے، ایسے افراد جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، اگر کسی بہانے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، نبی پر درود پڑھ لیتے ہیں، اگر کچھ دیر آ کر صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر مسجد میں آ کر سورہ یاسین کی تلاوت سن لیتے ہیں، 6 نفل پڑھ لیتے ہیں، تو تمہارا اس میں جاتا کیا ہے؟ اگر کسی بہانے ہی صحیح مسجد میں آ کر اگر کچھ دیر عبادت کریں گے تو یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عبادت تو رب کی کرنی ہے، کسی بندے کی عبادت تو نہیں کرنی نا، عبادت تو رب کی کرنی ہے۔
ہو سکتا ہے اللہ کے نیک بندے جہاں جمع ہوں ان میں سے کوئی ایسا اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ ہو جس کی دعائیں رب قبول کرتا ہو، اس کی آمین پر اس کی دعا میں شامل ہونے کے ساتھ اللہ ہماری بھی بگڑی بنا دے۔ کیا بھائی قبولیت کا کون سا لمحہ ہو، کیا بھائی اللہ کی طرف سے کون سی رحمت کی گھڑی ایسی ہو جس میں اتنے سارے لوگ رو رو کر رب سے دعائیں مانگ رہے ہوں، ان لوگوں کے قریب اللہ سے ہم بھی دعا مانگے، اللہ ان کے صدقے ہماری دعا بھی قبول کر لے۔ نیکوں پر جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی، ان نیکوں میں ہم جیسے گناہگار بھی بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں گے۔ دعا ہی تو مانگی جاتی ہے، کس بات کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اور دعا مانگنے کا حکم قرآن میں کئی مقام پر رب نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ اللہ ہے۔ حدیث میں آیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں آیا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب مسلمانوں نے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے، جب مسلمانوں نے اس دعا کے ذریعے کفار پر مدد طلب کی ہے، اس دعا کے ذریعے مشکلات سے نجات کو طلب کیا ہے، اس دعا والے ہتھیار کے ذریعے نفس و شیطان سے مقابلہ کیا ہے، رب تعالیٰ نے ہر جگہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا کی ہے۔ جب مسلمانوں نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، جب مسلمانوں نے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے، جب مسلمانوں نے رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، جب مسلمانوں نے اپنا حال رب سے کہنا چھوڑ دیا ہے، رب نے دنیا والوں کے قدموں میں لوگوں کو جھکا دیا ہے۔ جب لوگوں نے رب کو چھوڑا ہے، جب لوگوں نے رب کی بارگاہ سے تعلق توڑا ہے، تو اللہ نے بندوں کے آگے ان کو جھکا دیا ہے۔ ہم در در کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں لیکن کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر رب کی بارگاہ میں جھک جائے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی عادت بنائے، تو وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے، ایک حدیث کا مضمون ہے، اللہ کو پسندیدہ بندہ وہ ہے، اللہ کا پیارا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ دعا کرتا ہے۔ اور شب برات، برکت والی رات، عظمت والی رات، بڑی نازک رات جس میں بندوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ شب برات میں کیا ہوتا ہے سنیے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اس شب شعبان کی 15ویں رات جب ہو تو رات کو عبادت کرو اور اس کے دن میں یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھو۔ فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے وقت اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے مصیبت سے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں فجر کی نماز تک، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، خوش نصیب مسلمان رات میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ مانگنا رب سے ہے، دینا رب نے ہے، جھکنا رب کے سامنے ہے، سجدہ رب کو کرنا ہے، عاجزی رب کی بارگاہ میں کرنی ہے، تو پھر ایسے شیطان صفت انسانوں کے وسوسوں میں آنا حماقت بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیا اب یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ چلے تم لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی رات 12ویں شب میلاد جو ہوتی ہے
اس میں ہم محفل کریں تو تمہیں اعتراض، اگر شب معراج کو محفل کریں تو تمہیں اعتراض، اگر محرم کے دنوں میں امام علی مقام کی یاد میں محفل کریں تو تمہیں اعتراض، نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالیں تو تمہیں اعتراض، اگر نبی پاک کی محبت میں اپنے گھروں کو روشن کریں تو تمہیں مسئلہ، اگر آپ کی محبت میں جھنڈے لہرائیں تو تمہیں مسئلہ، کسی بھی بزرگ کی یاد منائیں تو تمہیں مسئلہ۔ ارے خدا کے بندو، اب تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اب بھی مسئلہ ہے؟ تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے کہ مسئلہ ہمارے اندر نہیں، مسئلہ تمہارے خبیث نفسوں کے اندر ہے، مسئلہ تمہاری خبیث سوچوں کے اندر ہے، جو تمہیں اولیاء کے در سے دور سوچ لے کر گئی، جو تمہیں نبیوں کے در سے دور لے کر گئی۔ اب تم پر اتنی ہلاکت پڑ چکی ہے، تمہاری قسمت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اللہ کے در پر جو جھکنے والا ہے تمہیں اس میں بھی پریشانی کا سامنا ہے، نہ خود جھکتے ہو، جو کوئی جھکتا ہے اسے بھی روکتے ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑیے۔ آج کی رات خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنی کلب یہ کیا ہے؟ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ قبیلہ بکریاں پالتا تھا، اور ان بکریوں کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ اب اللہ کی رحمت سے یہ تو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ ایک ہی مرتبہ اللہ بخشے گا، بس جو ایک مرتبہ شعبان کی رات آئی ہوگی، جو شب برات آئی ہوگی۔ اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، صحیح حدیث قدسی ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کتنے بھی گناہ کر لیتا ہے، کتنی بھی نافرمانیاں کر لیتا ہے، ایک مرتبہ صرف سچے دل سے عرض کرے میرے مالک غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ اس کا نام رحمان اور رحیم ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت صرف انسانوں میں سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمت صرف اس کے ماننے والوں کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمت صرف جو اللہ کے نبی ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، جو اولیاء امت ہیں، صرف ان کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت سے حصہ تو کافروں کو بھی ملتا ہے۔ کافر جو رب کو مانتا ہی نہیں، شرک کرتا ہے، اللہ اس کو بھی بن مانگے اتنی نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا پھر ہوگا تو اللہ کی اس پر کتنی رحمت ہوگی۔ اللہ کرے کہ ان بخشے ہوئے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں کہ میرا رب مجھ پر ضرور فضل و کرم کرے گا، ورنہ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارے سجدے اس قابل نہیں ہیں، ہماری جو اللہ کے راستے میں جو بھی ہم مال و دولت خرچ کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن ایک سچی نیت ایسی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے۔ آج کی جو رات ہے شب برات، کون کون سی خاص طور پر عبادتیں کرنی چاہیے، یہ کئی لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیے، نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت وہ ہے نماز، یعنی نوافل پڑھتے رہیں۔ اب نوافل کے اندر مغرب کے بعد سے شروع کریں تو 6 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اوابین کے نوافل آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلاۃ التوبہ کے 2 نفل کم از کم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی اللہ آپ کو توفیق دے آپ جتنے بھی نوافل پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح اس کے بعد نماز کے بعد افضل ترین جو عبادت ہے رب کی وہ ہے درود پاک۔ درود پاک کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، میرے مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھی بھیج، سلام بھی بھیج۔ یہی تو درود پاک کا ترجمہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، اور درود پاک میں افضل ترین درود یہ ہے درود ابراہیم. درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے، کیونکہ یہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے. نماز میں بھی، ہر نماز میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، تو بڑی افضل عبادت ہے. اور درود پاک، درود و سلام پڑھنے کا حکم رب نے قرآن میں بندوں کو دیا ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھی پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو. درود پڑھو، خوب خوب سلام بھیجو. اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی خوب خوب پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھتے ہیں، اپنی اقامت سے پہلے بھی بعض مساجد میں پڑھا جاتا ہے. اور الحمدللہ جمعہ کی نماز میں بھی عاشقان رسول مل کر اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو اللہ کا ذکر کریں، یا سلامو کا ورد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کا ورد کرتے رہیں. استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں. استغفار کر لیں، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھ لیں. یا پھر حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، یہ کر لیں. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ یہ کر لیں. جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو، ایزی آپ ہوں، آپ وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اور پھر کچھ دیر کے لیے تلاوت قرآن بھی کریں. تلاوت قرآن میں اگر اچھا ہے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. اللہ توفیق دے، جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکیں باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے. تو آپ جس انداز سے بھی عبادت کریں، عبادت بندے نے رب کی کرنی ہے. عبادت رب کی کرنی ہے، کسی کو خوش نہیں کرنا، کسی سے دولت یا مال نہیں لینا، بلکہ عبادت رب کی کرنی اور اخلاص کے ساتھ کرنی ہے. کسی نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا کہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. جزا کی تمنا نہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، یہ کروں گا تو یہ ملے گا، وہ تو اس کی رحمت ہے، وہ بن مانگے اتنا کچھ عطا کر دے. جزا کی تمنا نہیں، جزا تو اس نے دینی ہے. یہ اس کریم کا، کریم کبھی بھی اپنے مانگنے والوں پر، کبھی بھی کریم اپنے مانگنے والوں پر بخل سے کام نہیں لیتا. کریم کے در پر جو بھی آتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس کریم نے اپنے محبوب کو کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے حبیب تیرے در پر جو بھی مانگنے والا آئے اسے ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، عطا کرنا ہے. اس کریم نے اپنے حبیب کو ایسا کہا ہے. حبیب کو کیوں کہا؟ حبیب کو دیا ہے تو کہا نا. اور حبیب کو میرے مولا تو نے دیا کتنا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے پیارے ہم نے آپ کو اتنا دے دیا ہے، کثیر دے دیا ہے، کوثر دے دیا ہے، خیر کثیر آپ کو دے دیا ہے. تو پیارے حبیب کو رب نے اتنا دیا ہے. جب حبیب کو رب نے یہ فرمایا ہے تو اس کریم کی شان کیا ہوگی؟ اس حبیب کی شان یہ ہے جس کو کریم نے نوازا ہے، جس کو رب نے نوازا ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے بھرے ہیں ہاتھ، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، ایسا کریم ملا ہے. بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل اضطراب میں کیوں ہے؟ اضطراب میں دل کیوں ہے؟ ایسا حبیب تمہیں ملا ہے، ایسا رب کا پیارا ملا ہے. جس حبیب کو نوازا رب نے ہے وہ حبیب فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانے تقسیم کرتا ہوں. اس حبیب کی شان یہ ہے، تو اس حبیب کو عطا کرنے والے رب کی شان کیا ہوگی؟
اس رب کی شان کیا ہوگی؟ اس رب سے مانگنے والا کیسے مایوس ہو سکتا ہے، جبکہ اس رب کا قرآن میں وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید صرف کافر ہوتا ہے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا۔ مسلمان کا اپنے رب پر ایمان ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا میری بگڑی بن جائے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، جب جب لوگوں نے رب کی بارگاہ میں سروں کو جھکایا ہے، رب نے ان کے سروں کو اونچا کیا ہے۔ یہ سر رب کے آگے جھکے تو کسی اور جگہ رب نہیں جھکنے دیتا، یہ سر غیر کے آگے جھکے تو در در پر جھکتا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے تقدیر کا، عجیب ایک نظام ہے کائنات کا۔ اس سر کو رب کی بارگاہ میں جتنا جھکایا جائے اللہ اس سر کو اتنا اونچائی عطا کرتا ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر نوازشیں کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوشش کریں آج کی رات عبادت میں گزاریے، اور ویسے بھی آج کا دن بھی بڑا برکت والا ہے، جمعہ کا دن ہے، عظمت والا دن ہے، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آج کے دن تو ویسے ہی اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، گناہ نہ کیے جائیں، کوشش کریں اگر عبادت نہ ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں، عبادت نہ ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے گناہ کا ہونا، نافرمانی کرنا یہ مسئلہ ہے۔ بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے، میرے اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ بندے کو پتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، مجھ سے کوئی حساب لینے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بخشے ہوئوں کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔